السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پھر میں سجدہ سہو کے مسائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعدیل ارکان اور سجدہ سہو۔ تعدیل ارکان اور سجدہ سہو دیکھیں۔ تعدیل ارکان نماز کے ہر رکن کو اطمینان و سکون سے ادا کرنے کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ ناظرین، تعدیل ارکان سمجھ لیں۔ تعدیل ارکان کیا ہوتا ہے نماز میں؟ تو کہتے ہیں کہ نماز کے ہر رکن کو اطمینان و سکون سے ادا کرنے کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ یعنی رکوع میں گیا تو اطمینان سے رکوع کرنا، سجدے میں گیا تو اطمینان سے سجدہ ادا کرنا، یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے۔ یعنی ہر رکن کو بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ آگے دیکھیں، نماز میں تعدیل ارکان واجب ہے۔ یعنی ہر رکن، رکوع، سجدہ، قومہ۔ قومہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، یہ قومہ ہے۔ جلسہ، دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، یہ جلسہ ہے۔ کہتے ہیں جلسے میں کم سے کم اتنی دیر ٹھہرنا واجب ہے۔ یعنی رکوع میں، سجدے میں، قومہ میں، جلسے میں کہتے ہیں کہ کم سے کم اتنی دیر ٹھہرنا واجب ہے جتنی دیر میں ایک بار سبحان اللہ کہا جا سکے۔ اسے تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے وقت تعدیل ارکان کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ رکوع اور سجدہ وغیرہ میں بہت جلد بازی کرتے ہیں۔ نیت باندھتے دیر نہیں ہوتی کہ فوراً رکوع میں چلے گئے۔ رکوع میں جاتے دیر نہیں لگی، جھٹ سے سر اٹھا لیا، ابھی سیدھے کھڑے بھی نہ ہوئے کہ سجدے میں سر دے مارا، سجدے سے بالشت بھر سر اٹھایا نہیں، دوسرے سجدے میں چلے گئے، العیاذ باللہ تعالی۔ اس طرح سے پڑھی ہوئی نمازیں اکارت اور برباد ہو گئیں۔ ان پر ثواب کی امید رکھنا عبث ہے، بلکہ عبث کا مطلب بیکار، یعنی ثواب کی امید رکھنا فالتو بات ہے۔ ثواب کی امید رکھنا عبث ہے، بلکہ اس طرح نماز پڑھنا سخت محرومی اور گناہ ہے۔ ایسے نمازی کو حدیث پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا چور فرمایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح اپنی نمازوں کو برباد نہ کریں اور تعدیل ارکان کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ آگے دیکھیے، تعدیل ارکان بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ دیکھیں، اگر کسی کا تعدیل ارکان بھول کر چھوٹ گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ سجدہ سہو واجب ہے۔ تعدیل ارکان عادتاً یا جان بوجھ کر ادا نہیں کیا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں، اگر کسی نے جلدی نماز پڑھنے کی عادت بنا لی ہے کہ تعدیل ارکان ادا نہیں ہوتا، یا جان بوجھ کر تعدیل ارکان کو ادا نہیں کرتا، تو ان دونوں صورتوں میں نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی نماز لوٹانی پڑے گی۔ نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں اور تسبیحات مع اصطلاحات، اسے بھی دیکھیں۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔
ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اسی طرح دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. تامین یعنی آمین کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما. ضم سورہ یعنی الحمد شریف اور آمین وغیرہ کے بعد کوئی سورہ ملانا یا کسی سورے میں سے 3 چھوٹی آیت کی مقدار یا زیادہ پڑھنا اسے ضم سورہ کہتے ہیں. تکبیر رکوع یعنی رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، یہ تکبیر رکوع کہلاتا ہے. تسبیح رکوع، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا، یہ تسبیح رکوع ہے. اس تسبیح کو کم سے کم 3 مرتبہ رکوع میں پڑھے یا پھر 5، 7 یا 9 بار. تسبیح قومہ، رکوع سے سر اٹھاتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ رکوع سے اٹھتے وقت کہا جاتا ہے، یہ تسبیح قومہ کہلاتا ہے. امام کے پیچھے مقتدی یہ کہے ربنا لک الحمد، اسے پڑھنا چاہیے. حضرات میں ترجمہ چھوڑ رہا ہوں، ترجمہ آپ اپنے سے بھی پڑھ سکتے ہیں جو اردو پڑھے ہیں، نہیں تو بس جو خاص باتیں ہیں میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. تکبیر سجدہ، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا. تسبیح سجدہ سبحان ربی الاعلی کہنا. نیچے دیکھیں دونوں سجدوں میں اس تسبیح کو کم سے کم 3 بار یا پھر 5، 7 یا 9 بار پڑھے. تکبیر جلسہ، پہلے سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا. قاعدہ اولا، 4 رکعت اور 3 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ پوری التحیات پڑھی جا سکے، اسے قاعدہ اولا کہتے ہیں. قاعدہ اولا واجب ہے. حضرات التحیات یاد کر لیں، جن لوگوں کو التحیات نہیں یاد ہے وہ التحیات ضرور یاد کریں. پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. 4 رکعت والی نماز میں 4 کے بعد 3 والی میں 3 کے بعد اور 2 والی میں 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے. قاعدہ اخیرہ فرض ہے، قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا سنت ہے. درود ابراہیمی دیکھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دیکھیں اگر درود ابراہیم
درود ابراہیم یاد نہ ہو تو جو درود یاد ہو وہ پڑھے، مگر درود ابراہیم کا پڑھنا افضل ہے۔ دعائے معصورہ دیکھ لیں، یعنی وہ دعائیں جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے، ان میں سے کچھ یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالت ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آگے دیکھیں دعائے معصورہ نمبر 2، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تیسرے نمبر پر دیکھیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ نمبر 4، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سلام، دعائے معصورہ کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ ناظرین، اس ویڈیو کو بھی بار بار سنیں اور درود ابراہیم، التحیات، دعائے معصورہ، یہ ساری باتیں یاد کریں اور اپنی نمازوں کو درست کریں۔ مسائل کو خوب اچھی طرح یاد کریں دوستو۔ بہت سے حاجی، نمازی، پرہیزگار، دیندار کہلانے والے، ان کو بھی نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں، مسائل نہیں یاد ہیں، اور باتیں تو اتنی کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا علم والا کوئی نہیں، مگر وہ مطلق جاہل ہوتے ہیں۔ نہ انہیں کتابوں سے کوئی مطلب، نہ علماء کرام کے بیان سے کوئی مطلب، دین کی باتیں انہیں سمجھائی جائے تو بالکل سمجھ نہیں آتی۔ وہ صرف منمانی اور نفس پرستی اور جہالت کی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جہالت میں ڈوب کر وہ مجتہد مطلق بنے ہوئے ہیں۔ انہیں نماز پڑھنے کا بھی ڈھنگ نہیں، قرآن شریف صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھ پاتے۔ تو ناظرین، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن شریف بھی درست پڑھیں اور سیکھیں، اور نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔